السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 22 سورۃ الصبا کی آیات نمبر 46 تا 54 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يخسف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ. إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ. صدق اللہ العظیم. جمع
تم فرماؤ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کھڑے رہو، دو دو اور اکیلے اکیلے، پھر سوچو کہ تمہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں، وہ تو نہیں مگر تمہیں ڈر سنانے والا ایک سخت عذاب کے آگے۔ تم فرماؤ میں نے تم سے اس پر کچھ اجر مانگا ہو تو وہ تمہیں کو، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تم فرماؤ بے شک میرا رب حق پر التفا فرماتا ہے، بہت جاننے والا سب غیبوں کا۔ تم فرماؤ حق آیا اور باطل نہ پہل کرے اور نہ پھر کر آئے۔ تم فرماؤ اگر میں بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا، اور اگر میں نے راہ پائی تو اس کے سبب جو میرا رب میری طرف وہی فرماتا ہے، بے شک وہ سننے والا نزدیک ہے۔ اور کسی طرح تو دیکھے جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے، پھر بچ کر نکل پھر بچ کر نہ نکل سکیں، اور ایک قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے، اور اب وہ اسے کیوں کر پائیں اتنی دور جگہ سے کہ پہلے تو اس سے کفر کر چکے تھے، تو پہلے تو اس سے کفر کر چکے تھے اور بے دیکھے پھینک مارتے ہیں دور مکان سے، اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں جسے چاہتے ہیں، جیسے ان کے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا، بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے۔ مجھے ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر یعنی ان کو ناپسند رکھنا اور عذاب دینا اور ہلاک فرمانا، یعنی پہلے مکذبین نے جب میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میں نے اپنے عذاب سے انہیں ہلاک کیا، اور ان کی طاقت و قوت اور مال و دولت کوئی چیز بھی کام نہ آئی۔ ان لوگوں کی کیا حقیقت ہے، انہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر تم نے اس پر عمل کیا تو تم پر حق واضح ہو جائے گا، اور تم وساوس و شبہات اور گمراہی کی مصیبت سے نجات پاؤ گے۔ وہ نصیحت یہ ہے، محض طلب حق کی نیت سے اپنے آپ کو طرفداری اور تعصب سے خالی کر کے، تاکہ باہم مشورہ کر سکو اور ہر ایک دوسرے سے اپنی فکر کا نتیجہ بیان کر سکے، اور دونوں انصاف کے ساتھ غور کر سکیں، تاکہ مجمع اور اجدہام سے طبیعت متعوش نہ ہو، اور تعصب اور طرفداری و مقابلہ و لحاظ وغیرہ سے طبیعتیں پاک رہیں، اور اپنے دل میں انصاف کرنے کا موقع ملے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غور کرو کہ کیا جیسا کہ کفار آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے ہیں، اس میں سچائی کا کچھ شائبہ بھی ہے۔ تمہارے اپنے تجربے میں قریش میں یا نوع انسان میں کوئی شخص بھی اس مرتبے کا عاقل نظر آیا ہے؟ کیا ایسا ذہین، ایسا صاحب الرائے دیکھا ہے؟ ایسا سچا، ایسا پاک نفس کوئی اور بھی پایا ہے؟ جب تمہارا نفس حکم کر دے اور تمہارا ضمیر مان لے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان اوصاف میں یکتا ہیں، تو تم یقین جانو اللہ تعالیٰ کے نبی اور وہ عذاب آخرت ہے۔ یعنی میں نصیحت و ہدایت اور تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، اپنے انبیاء کی طرف، یعنی قرآن و اسلام، یعنی شرک و کفر مٹ گیا، نہ اس کی ابتداری نہ اس کا اعادہ، مراد یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ کفار مکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے فرما دے کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ میں بہکا تو اس کا وبال میرے نفس پر ہے۔ حکمت و بیان کی، کیونکہ راہ جاب ہونا اسی کی توفیق و ہدایت پر ہے۔ انبیاء سب معصوم ہیں، گناہ ان سے نہیں ہو سکتا، اور حضور تو سید الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلق کو نیکیوں کی رائے آپ کے اتباع سے ملتی ہیں، باوجود جلالت منزلت و رفعت و مرتبت کے آپ کو حکم دیا گیا کہ ضلالت کی نسبت علی سبیل الفرض اپنے نفس کی طرف فرمائیں، تاکہ خلق کو معلوم ہو کہ ضلالت کا منشا انسان کا نفس ہے۔ جب اس کو اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اس سے ضلالت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہدایت حضرت حق عز و ولا
کی رحمت و محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ نفس اس کا منشا نہیں، ہر راہ یاب اور گمراہ کو جانتا ہے اور ان کے عمل و کردار سے باخبر ہے۔ کوئی کتنا ہی چھپائے، کسی کا حال اس سے چھپ نہیں سکتا۔ عرب کے ایک مایا ناز شاعر اسلام لائے تو کفار نے ان سے کہا کہ کیا تم اپنے دین سے پھر گئے اور اپنے بڑے شاعر اور زبان کے ماہر ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ مجھ پر غالب آ گئے۔ قرآن کریم کی 3 آیتیں میں نے سنی اور چاہا کہ ان کے قافیہ پر 3 شعر کہوں۔ ہر چند جو کوشش کی، محنت اٹھائی، اپنی تمام قوت صرف کر دی، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں۔ وہ آیتیں قل ان ربی یقذف بالحق سے سمیع قریب تک ہیں۔ کفار کو مرنے یا قبر سے اٹھنے کے وقت یا بدر کے دن اور کوئی جگہ بھاگنے اور پناہ لینے کی نہ پا سکیں گے جہاں بھی ہوں گے، کیونکہ کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے دور نہیں ہو سکتے۔ اس وقت حق کی معرفت کے لیے مضطر ہوں گے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اب مکلف ہونے کے محل سے دور ہو کر توبہ و ایمان کیسے پا سکیں گے؟ یعنی عذاب دیکھنے سے پہلے، یعنی بے جانے کہہ گزرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا تھا کہ وہ شاعر ہیں، ساحر ہیں، کاہن ہیں، اور انہوں نے کبھی حضور سے شعر و سحر و کہانت کا صدور نہ دیکھا تھا، یعنی صدق و واقعیت سے دور کہ ان کے ان متاعن کو صدق سے قرب و نزدیکی بھی نہیں، یعنی توبہ و ایمان میں کہ ان کی توبہ و ایمان وقت یاس قبول نہ فرمائی گئی۔ ایمانیات کے متعلق معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ اسی کے ساتھ سورۃ سبا بھی ہماری اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ کل سے سورۃ فاتر سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام قدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام مزید ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ خدمت نبوت کے صدقے آپ کے پاس اور میرے پاس ایک عظیم موقع ہے کہ ہم اس پروگرام سے استفادہ کر سکیں۔ قرآن پاک کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب کو، دوستوں کو ضرور اس کے پروگرام کو دیکھ کر ان کو لائک شیئر کرنے، سبسکرائب کریں اور اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کرنے کی ان کو دعوت دیں، تبلیغ دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے خیر و برکت عطا فرمائے کہ آپ کی زندگی میں اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔